بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 300 اور آیت نمبر ہے 136 اور 137۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون۔ فانتقمنا، سو ہم نے انتقام لیا، منہم ان سے، ان فرعونیوں سے ہم نے انتقام لیا، وَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے ان کو غرق کر دیا گہرے سمندر میں، بِأَنَّهُمْ، بے شک کہ وہ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور تھے وہ اس سے غافل۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، اور وارث بنایا ہم نے اس قوم کو، وہ قوم کے کانوں تھے یستضعفون، جو کمزور سمجھے جاتے تھے۔ تو پہلے وہ کمزور سمجھے جاتے تھے، لیکن ہم نے ان کو وارث بنایا، مشارق الارض و مغاربہا، اس علاقے کے مشرق اور مغرب کا، التی، وہ علاقہ کہ بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت نازل کی ہے، وتمت کلمت ربک الحسنی، اور مکمل ہوگی تیرے رب کی بات، الحسنی جو اچھی، اچھا وعدہ، بہترین وعدہ تیرے رب کا پورا ہوا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، بما صبروا، بوجہ بسبب اس کے جو انہوں نے صبر کیا، ودمرنا، اور ہم نے ہلاک کر دیا، ما کان یصنع، جو بناتے تھے، فرعون و قومہ، اس کی قوم اور فرعون جو بناتے تھے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، وما کانوا یعرشون، اور وہ سب بھی جو وہ بلند عمارتیں بناتے تھے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ سمندر پار کروا دیا اور فرعونیوں کو اس سمندر کے اندر ڈبو دیا۔ تو یہ واقعہ یہاں پر تو نہیں ہے، لیکن قرآن کے دیگر مقامات پہ، سورہ طٰہٰ اور دیگر مقامات پہ یہ واقعہ موجود ہے۔ فانتقمنا منہم، تو سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اس طرح ان سے انتقام لیا۔ فرعونی چونکہ بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے، تو ہم نے ظلم کا بدلہ یہ لیا کہ فاغرقناہم فی الیم، ہم نے ان کو یم میں غرق کر دیا۔ یم کہتے ہیں گہرے پانی کو، گہرے سمندر کو۔ ایک تو سمندر ہے، لیکن بعض اوقات سمندر کی سطح اتنی گہری نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات سمندر کی سطح بہت گہری ہوتی ہے۔ تو ہم نے جس پانی کے اندر فرعونیوں کو ڈبویا وہ یم تھا، یعنی وہ بہت گہرا سمندر تھا۔ تو بہرحال یہاں وہ واقعہ ہے جہاں کہ موسیٰ علیہ السلام سمندر کے پاس پہنچے، پیچھے فرعونی تھے، آگے سمندر تھا، عصا مارا، لاٹھی ماری، 12 راستے بن گئے، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعونی بھی ان راستوں میں گزرنے لگے۔ جب درمیان پہ پہنچے، اللہ نے پانی کو حکم دیا، پانی مل گیا، اور سمندر فرعون اور فرعون کا لاؤ لشکر سارا اس پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ تو جس دن یہ بنی اسرائیل یعنی فرعون غرق ہوا اور بنی اسرائیل کو آزادی ملی، یہ دن 10 محرم کا تھا، یعنی عاشورے کا دن تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا
کہ مدینے میں یہودی عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھی 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی تھی، یعنی بنی اسرائیل کو آزادی دی تھی اور فرعون کو ڈبویا تھا۔ فرمایا موسیٰ تو میرا بھائی ہے تو بالاولیٰ میں روزہ رکھوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چونکہ ہم یہودیوں کی مخالفت کرتے ہیں تو آئندہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے اور 9 کا رکھیں گے۔ تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے یہ 9 کا روزہ یا 9 اور 10 کا روزہ جو ہے وہ رکھا جاتا تھا۔ تو حسین علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ واقعہ تو بہت بعد میں پیش آیا، پہلے 9 اور 10 کا لوگ روزہ رکھتے تھے، اور آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کے مطابق 9 اکیلے 9 کا یا 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے ان کو سمندر کے اندر اس وجہ سے ڈبویا کہ انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، غفلت انسان کو تباہ کرتی ہے۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، وہ غافل تھے۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، انسان کا حساب کا وقت قریب ہے اور انسان غافل ہے۔ غفلت دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا گھاٹا ہے۔ آج یہ عبادات میں، نماز ہے یا دیگر عبادات میں سستی کیوں ہے؟ غفلت کی وجہ سے۔ غفلت انسان کو بہت تباہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم جہنم کو انسان اور جنوں سے بھر دیں گے، اور یہ انسان اور جن جو جہنم میں جائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے اولئک هم الغافلون، جو غافل ہوں گے۔ غفلت میں زندگی بسر کرنے والے انسان، ایسے انسانوں سے اللہ جہنم کو بھرے گا۔ تو غفلت یا سستی کاہلی عبادات میں یا معاملات میں یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ دنیا کا بھی نقصان کرتی ہے اور آخرت کا گھاٹا تو پھر ہے ہی ہے۔ تو غفلت کی وجہ سے وہ لوگ سارے تباہ ہو گئے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وارث بنا دیا قوم کو، وہ قوم جو کمزور سمجھے جاتے، بنی اسرائیلی کمزور سمجھے جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے 2 وعدے کیے تھے، ایک اے موسیٰ تیرا دشمن ہم تباہ کریں گے، اور دوسرا تیری قوم کو اس زمین کا وارث بنائیں گے۔ دونوں وعدے اللہ نے پورے کیے۔ فرعون کو ڈبو کر پہلا وعدہ پورا کر دیا، اور دوسرا وعدہ یہ پورا کیا کہ بنی اسرائیل کو اس مصر کا، جہاں وہ کمزور سمجھے جاتے تھے، اس مصر کا وارث بنایا۔ تو بنی اسرائیلی مصر سے نکل ضرور گئے تھے، لیکن بعد میں واپس مصر بھی آئے۔ نہ صرف واپس مصر میں آئے بلکہ مصر کی حکمرانی بھی ان کو ملی۔ قرآن کی دیگر آیات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیلی واپس مصر بھی آئے تھے۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، تو اسی زمین کا جہاں پہ یہ کمزور سمجھے جاتے تھے ہم نے دوسری قوموں کو وارث بنا دیا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، تو ہم نے ان کو پیشوا بھی بنایا اور ہم نے ان کو وارث اسی کو کہتے ہیں کہ ایک قوم چلے جائے دوسرے اس کے وارث بن جائے۔ تو بنی اسرائیلی مصر کے وارث بھی بنے تھے، مصر کی حکمرانی بھی بنی اسرائیل کو مل گئی۔ اور نمبر 2 مشارق الارض و مغاربها التي بارکنا فیہا، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وہ زمین عطا کی جس کے مشرق اور مغرب میں اللہ نے برکت رکھی ہے، یعنی اس سے مراد شام کا علاقہ، پورا شام اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا۔ شروع میں تو جب یہ وہاں سے نکلے، یعنی سمندر سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ شام میں جاؤ، فلسطین کا علاقہ ہے، فتح کر لو۔ وہ واقعات دیگر مقامات پہ آتا ہے کہ فرعون نے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا بنی اسرائیل نے ہم نے نہیں لڑنا، انت وربک فقاتلا، تو جا، تیرا رب جا کے لڑو، ہم نہیں لڑیں گے۔ اس انکار پر، اس گستاخانہ جملے پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیلی میدان تیہ میں 40 سال گزارے، ایک خالی میدان میں 40 سال۔ اللہ نے کہا یہاں بھٹکو، یہاں مرو۔ یہ مصر کے ساتھ ہے میدان تیہ، آج بھی موجود ہے، اور یہ یہودی یہی چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان یہ میدان تیہ میں زندگی بسر کریں۔ ہمارے بڑوں نے، یہودیوں نے میدان تیہ میں زندگی بسر کی ہے تو یہ بھی کرے وہاں پہ۔ تو بہرحال اسی 40 سال کے عرصے میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے، اور اس کے بعد یوشع بن نون آئے، تو ان کی زیر قیادت نئی نسل تھی، تو نئی نسل نے فلسطین کا علاقہ جو ہے وہ فتح کر لیا۔
تو شروع میں تو یہ ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جو فتح ہوا، وہاں پہ ان کو حکمرانی ملی، لیکن وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل پر اپنا اچھا وعدہ جو ہے وہ پورا کر دیا۔ تو یہ پورا وعدہ ہوا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں۔ داؤد علیہ السلام یہ وہ پیغمبر ہیں کہ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ گویا ان کو پوری دنیا کی بادشاہت ملی ہوئی تھی۔ داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام دونوں بنی اسرائیلی تھے، دونوں بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف فلسطین کا علاقہ بلکہ پورے شام کا علاقہ بلکہ پوری دنیا کم و بیش پوری دنیا پر ان کو حکمرانی دی تھی۔ وہ ملکہ سبا کا واقعہ ہم سلیمان علیہ السلام کے قصے میں پڑھتے ہیں نا، تو ملکہ بہت دور تھی، اتنی دور تھی کہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ ہد گیا تھا، گم ہو گیا، کافی دنوں بعد واپس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں بڑے دور علاقے میں گیا تھا، ایک ملکہ ہے، لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو وہ علاقہ بھی سلیمان علیہ السلام نے فتح کر لیا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا اور ان کو دنیا کی حکمرانی دی۔ اس میں جو بات ہمارے لیے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ بما صبر ہو، ان کے صبر کی وجہ سے، صبر انہوں نے بڑا کیا، یہ بات تو سچی ہے۔ لیکن فرعونی ظلم کرتے تھے، اور اتنا ظلم کہ بچوں کو قتل کرتے تھے، اور اتنا ظلم کہ زندہ انسان کے جسم میں کیل ٹھوکتے تھے۔ بنی اسرائیلیوں نے غلامی قبول کی لیکن فرعون کو رب نہیں مانا۔ یہ بالآخر ان کی یہ خوبی تو تھی کہ اتنا ظلم کہ نسلیں فرعون تباہ کر رہا ہے، وہ فرعون کو رب نہیں مان رہے، اتنا صبر کیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا یہ دنیا کے حکمرانی ہم نے بنی اسرائیل کے صبر کی وجہ سے دی۔ صبر سے اجر ملتا ہے، صبر سے انسان کو اجر ملتا ہے۔ جو بندہ صبر کرتا ہے نا، صبر سے بڑا کچھ، صبر یہ بے بسی کی علامت نہیں ہوتا، صبر برداشت کی علامت ہوتا ہے۔ تو جو دنیا کے معاملے میں یا دین کے معاملے میں برداشت کر لیتا ہے، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ انسان کو سب سے وسیع اور سب سے بڑی جو نعمت ملی ہے نا انسان کو، وہ صبر ہے۔ صبر سے بڑی نعمت کو نہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ تو صبر بہت بڑی نعمت ہے، جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو بما صبروا، انہوں نے صبر کیا۔ ودمرنا ما كان يصنع فرعون، اور فرعون نے جو کچھ بنایا تھا ہم نے ہلاک کر دیا۔ وقومہ، اور اس کی قوم نے، وما كانوا يعرشون، اور جو وہ بلند عمارتوں کو کہتے ہیں۔ تو فرعون کا ایک وزیر تھا حامان، قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے، وہ بڑی بڑی عمارتیں بناتا تھا۔ تو بڑی بڑی عمارتیں ساری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تباہ و برباد کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔